السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من هؤلاء الفائزين يا رب العالمين. ہمارے قابل احترام برادران اور حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد آج کا ہمارا موضوع ہے 15 ماہ شعبان آپ کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ جسے بر صغیر کے عرف میں کہا جاتا ہے شب برات، اور ہم نے اس کو تھوڑا سا بدل کے نام رکھا ہے کہ شب برات اور ہونے والے بعض خرافات. اس پر ہم کئی نقطۂ نظر سے آج انشاءاللہ العزیز روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین. اللہ ہمیں اخلاص عطا کر کہ جہاں شرک کا شائبہ نہ ہو، اور متبع رسول بنا کہ جہاں بدعات کا گزر نہ ہو. وما ذلك على الله بعزيز. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عمومی طور پر اس سے پہلے میں ماہ شعبان کے موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں، تو شعبان سے متعلق فضائل شعبان کے اعمال سے متعلق مشروع یا غیر مشروع، اس سے متعلق سابقہ صدی کے علم حدیث میں امام اور اپنے زمانے کے جن کو محدث العصر اس زمانے میں کہا گیا، اور یقیناً وہ اس کے اہل تھے رحمہ اللہ، امام البانی رحمہ اللہ نے اسی ٹاپک پر جس میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بلکہ پہلے کر چکا ہوں اور آج اسی میں سے ایک زاویے یا ایک چھوٹے سے حصے پر گفتگو کریں گے. 130 سے زیادہ روایات کو جمع کیا ہے، صرف ماہ شعبان سے متعلق ہیں. امام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی علم حدیث کی خدمت کے لیے وقف کی، تو صرف شعبان کے ٹاپک پر 130 سے زیادہ روایات کو جمع کیا، جن میں سے صحیح صحیح بھی ہیں اور ضعیف حدیث بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اور سب کی نشاندہی بھی کی ہے تمام ذخیرہ حدیث سے اکٹھا کر کے، اور تمام حدیث کی لائبریری سے ان چیزوں کو جمع کر کے، اور باقاعدہ مستند حوالہ جات ریفرنس اور اہل علم کے احادیث پر جو حکم ہوتا ہے، محتم بشان جو لوگ ہیں علم حدیث کے ائمہ میں سے، ان سے احکام اور احادیث سے متعلق جو اہل علم کا کلام ہے اسے نقل کیا ہے. یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ کافی حد تک مختصر کر کے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا جائے. شعبان کا جہاں تک تعلق ہے گزشتہ ہفتے سے گزشتہ، بلکہ شعبان کے پہلے جمعرات کے خطاب میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل اس پر گفتگو کر چکا ہوں، اور ایک بروشر میں نے کئی سال پہلے تیار کیا تھا، ایک اشتہار تھا جو اوپر لگا ہوا ہے.
بہت مختصر ہے لیکن الحمدللہ کسی حد تک مفید ہے، اس کو القلم پر پوسٹ بھی کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 15 شعبان، یا جسے لوگ کہتے ہیں شب برات، اور بعض نشاندہی بعض خرافات کی شب برات یا چند خرافات کی۔ جہاں تک 15 ماہ شعبان کا تعلق ہے، اس سلسلے میں صحیح صرف 2 روایت ہیں، جسے لوگ شب برات کہتے ہیں۔ شب 15 ماہ شعبان کے تعلق سے 2 روایتیں صحیح ہیں، بلکہ ان میں سے ایک صحیح اور دوسری حسن۔ ہاں، یہاں پر ایک یہ فائدہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے ہم آگے گزرتے ہیں کہ پورا جو علم حدیث ہے، مجموعہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بنیادی طور پر عموماً 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ مقبول یعنی قابل قبول اور جو دلیل بننے کے لیے موضوع ہیں اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا ثابت ہے، اور نمبر 2 غیر مقبول۔ مقبول میں 2 چیزیں آتی ہیں، صحیح چاہے وہ متواتر ہوں یا غریب تک کیوں نہ پہنچ جائیں بشرطے کہ صحیح، اور حسن چاہے وہ حسن لذاتی ہی ہو یا لغیری ہی ہو۔ یہ کیا چیزیں ان کو سننے کے لیے مستقل اس پر میری کتابیں ہیں، وہ یا تو پڑھنی پڑیں گی یا کبھی علمی دروس میں آ کر شرکت کریں اور سوال کریں۔ رہا مسئلہ غیر مقبول کا، تو غیر مقبول میں نمبر 1 ضعیف روایات آتی ہیں، نمبر 2 منکر روایات، اور اسی طرح بعض شاذ بھی، اور پھر موضوع روایات یعنی من گڑت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہوا بھی نہیں لگی، بلکہ بعد میں دور دراز خطوں میں بعض لوگوں نے کسی اچھی نیت سے ترغیب و ترہیب کی غرض سے، اور بعض لوگوں نے اسلام کی دشمنی میں گڑی، اور انہیں گڑنے والوں میں سے ایک گجراتی غیر مسلم ہندو بھی تھا جو علماء حدیث کے یہاں رتن الہندی کے نام سے مشہور ہے۔ تو غرض ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیوں بعد عربی زبان پر عبور اور مہارت کی وجہ سے صرف احادیث ہی کو نہیں گڑھا، انہی کو موضوع کہا جاتا ہے، جعلی بنا، بلکہ قرآن آیات کو بھی۔ کبھی آپ نے اس کو سنا ہوگا کہ آریہ بعض اسکالرس نے قرآن کی صورت گھڑنے کی کوشش کی، جن میں سے ایک مشہور ہے، ایک نقطے کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے چلیں کہ السورہ لکھنویہ لاہوریہ کے نام سے، اور جس کا آغاز فلیعوذ باللہ نقل کفر بحث اس طرح ہوتا ہے، یا ایھا العریہ انا ارسلنا الیکم دیانا رسولا وانزلنا علیکم الوداع، اور آخر تک فلیعوذ باللہ۔ خیر، ان کا رد اس زمانے کے سیف الاسلام بلکہ اس زمانے کے عظیم عالم ابو الوفا صلی اللہ عمر صری رحمہ اللہ نے دیا، اور ان سے پہلے ان کے شیخ محمد حسین بٹالوی وغیرہ رحمہ اللہ نے۔ تو اسی طرح بہت سے ایسے لوگ غیر مسلم بلکہ بت پرست ہوئے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیوں بعد بر صغیر میں، جہاں آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے مسلمان غیر مسلم دونوں کافی ماہر تھے، تو اس پر کبھی پھر مجھ سے سوال کریں تو میں بتاؤں گا کہ عربی زبان کا بر صغیر میں کتنا کام ہوا، تاکہ عربی ادب کا بھی۔ تو بعض لوگوں نے احادیث گڑھی، اور ان گڑھنے والوں میں یا تو ظاہر قسم کے صوفیہ لوگ تھے، انہوں نے ترغیب و ترہیب میں، اس لیے کہا جاتا ہے تاریخ میں ایک شخص گزرے ہیں جن سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے احادیث گڑھی کیوں؟ کہا لوگ قرآن کی فضیلت میں احادیث کیوں گڑھی؟ کہا قرآن سے لوگ غافل ہو گئے تھے اور دیگر چیزوں میں مشغول ہو گئے، تاریخ اور دیگر واقعات میں، تو لہذا اس لیے ہم نے احادیث گڑھی تاکہ قرآن کی طرف لوگ پڑھتے جائیں۔ نیت اچھی ہونے کے لیے کام کا اچھا ہونا اور صحیح ہونا ضروری ہے، صرف نیت اچھی سے کام نہیں چلتا، اور نہ کام اچھا کرنے سے بلا نیت کے کام چلتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک ضابطہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، خزانہ احادیث میں زیادہ نہ بھی جائیں، صرف 40 نووی میں 2 ایسی روایتیں ہیں کہ جو دونوں چیزوں کو شامل ہیں۔ ایک پہلی شرط کہ نیت اچھی ہو، نیت کے بغیر کام اچھا نہیں ہو سکتا، اور دوسری شرط یہ کہ کام بھی اچھا ہو۔ نیت اچھی کی دلیل مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات، اور کام اچھے ہونے کی دلیل
مشہور حدیث ہے عائشہ، صحیح مسلم میں، پہلی بھی صحیح مسلم بخاری دونوں میں انما الاعمال اور دوسری صحیح مسلم میں کہ من عمل عملا لیس الیہ امرنا فہو رد۔ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کا تعلق باطن کی اصلاح کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، نیت کے درست ہونے کے ساتھ۔ یہ نیت کو درست کرتی ہے جو بہت بنیادی چیز ہے اعمال کی صحت کے لیے، اور من عمل عملا لیس الیہ امرنا فہو رد، یہ اعمال کی، عمل کی اصلاح کرتی ہے۔ تو لہذا سرخ روح ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، شرعی قواعد اور ضوابط کے فلٹر کو بآسانی پار کرنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، نیت بھی اچھی ہو اور نیت کے مطابق کام بھی اچھا ہو۔ ایک تیسری بات درمیان میں، جیسے ایمان اور اسلام کے ساتھ احسان ہے، تو نیت اچھی ہے، کام بھی اچھا ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہو کہ لوگوں کے مزاج کے مطابق کام اچھا نہ ہو۔ یہ نہ کہیں کہ ہم فلاں کام کو اچھا سمجھتے ہیں لہذا اچھا ہے، بلکہ اس کے لیے معیار کیا ہو، جسے اللہ کے قرآن و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اچھا کہا گیا ہو، بالخصوص جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ تو آئیے اس کسی قدر طویل انٹروڈکشن، تعارف اور تمہید کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ بہت سی احادیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر جمع کیا ہے، لیکن جہاں تک 15 شعبان کے ساتھ تعلق ہے، اس میں پورے اسلامک لائبریری میں 2 روایتیں صحیح ہیں، جن میں سے بلکہ ایک حسن۔ جہاں تک حدیث صحیح کا تعلق ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ روایت صحیح ابن حبان میں ہے۔ ابن حبان، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں اسے روایت کیا ہے۔ تو اس روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاهد۔ مشاہد کی بڑی لمبی تفسیر اہل علم علماء حدیث نے کی ہے، اگر اس کی وضاحت میں ہم جائیں گے تو پورا وقت کسی ایک لفظ میں گزر جائے گا، اور آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں۔ جو واضح ظاہراً اس سے مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ یاد رکھیں کہ کینہ پرور شخص، بلکہ اہل بدعت بھی سے مراد دیا گیا اور بہت سی چیزیں۔ تو یہاں پر حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، اپنی مخلوق، ساری مخلوق کا جائزہ لیتا ہے، اپنی مخلوق پر مطلع ہوتا ہے اور تمام لوگوں کی بخشش کرتا ہے سوائے 2 آدمیوں کے، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور شخص۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور بھی جس کو اہل علم نے صحیح کیا وہ حسن درجے کو پہنچتی ہیں۔ یعنی دونوں روایتیں کیا ہیں، قابل قبول ہیں علماء فن کی، علماء حدیث کی دلیل ہونے کے لیے۔ اور دوسری روایت ہے حضرت ابو ثعلبہ الخشنی جنہیں کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ دوسری روایت ہے اس کے اندر طبرانی کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه ومن يتركوه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر اطلاع فرماتا ہے اور تمام مومنوں کی بخشش کرتا ہے اور کافروں کو کیا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور کینے پرور اور حقد والے لوگوں کو اس وقت تک چھوڑ دیتا ہے، یعنی ان کی بخشش نہیں کرتا جب تک کہ وہ صلح نہ کریں اور اپنے دل کو کینے سے صاف نہ کر لیں۔ یہ موضوع یہیں پر چھوڑتے ہیں، آخر میں اسے مکمل کرتے ہیں کہ یعنی شرک یقینا اس سے کس طریقے سے نجات حاصل کی جائے اور کتنے قسم کا شرک موجودہ دور میں یقینا کثرت سے آج کل ہمارے اور آپ کے اندر یا ہماری اور آپ کی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔
سوسائٹیز کے اندر یا معاشرے میں پایا جاتا ہے. بہتر ہے اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں اور پھر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ 15 شعبان سے متعلق صحیح روایات جیسے میں نے آپ کے سامنے 2 بیان کی، ایک صحیح اور حسن، اور پھر ظاہر اور روایات کی نشاندہی کریں گے تاکہ اس سے بچا جائے، اور اسی طرح موضوع روایات کی. لیکن سب سے پہلے آئیے کہ ان 2 صحیح احادیث یا مستند اور مدلل حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کو 15 شعبان کے تعلق یا ماہ شعبان کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے. اور واضح رہے کہ لوگ اس شعبان کے تعلق سے افراد و تفریق کا شکار ہیں. وسطیت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمودات سے ثابت ہے. تو میرے قابل احترام مومن بھائیوں، جہاں تک شرک کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک. کسے؟ نبی کو. دیگر بار آیات میں انبیاء کو. اگر تم سے بھی کہیں شرک زد ہوا، شرک کا ارتکاب ہوا تو سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ حبط، کل عدم، برباد، فلیعوذ باللہ. تو لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی اس بخشش کا حقدار ہو وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھے. سب سے پہلے آئیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اور رسول تھے وہ شرک کے تعلق سے اپنی ذریت، نسل اور اپنے بارے میں کس قدر لرزاں، ترشاں، فکر مند اور اندیشے سے دوچار تھے. بلکہ ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا تھا، کیونکہ انسان کمزور ہے، جب تک اللہ نہ بچائے کبھی نہیں بچ سکتا. ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم سے شرک سرزد نہ ہو جائے. دیکھیے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کی دعا جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہی ہیں کہ وَاجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35. اے اللہ مجھے بچا اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا. تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اور آپ کو ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. اے اللہ ہمارے اعتقادات کو انحراف سے بچا. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ ہمیں نماز چھوڑوں کی جماعت میں جانے سے بچا. اے اللہ ہمیں نماز با جماعت کا پابند بنا. اے اللہ بالخصوص فجر کی نماز جس کا آغاز، جس سے انسان کی زندگی، ایک نئی زندگی کا نیند کے بعد آغاز ہوتا ہے، اس کا پابند بنا. تو انبیاء کی یہ دعائیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اور آپ کیا، حتیٰ کہ جد الانبیاء بھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے توفیق دے. تو خلیل الرحمن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بار الہ مجھے اور میرے فرزندوں کو، میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے مستحق عبادت الہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں جان کے بوجھ کے مجھ سے شرک کا ارتکاب ہو، اور میں تجھ سے بخشش اور معافی مانگتا ہوں اگر کہیں نہ جانے میں ایسا ہو گیا. فلیعوذ باللہ. یہ کن کی دعا ہے؟ اولو العزم رسولوں کے یہ دونوں تاج ہیں. اولو العزم رسول 5 ہیں اور ان میں سے خلیلین کنہیں کہا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو تمام انبیاء نے جو اعلیٰ درجے پر فائز اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول دونوں کی دعا آپ کے سامنے رکھی کہ شرک کے تعلق سے دونوں کس قدر اپنی امت کے بارے میں اور اپنے بارے میں خائف رہتے تھے. تو یہ جو صحیح حدیث 15 شعبان سے متعلق ہے، یہ اس کے بجائے آدمی میلے ٹھیلے بنائے اور غیر مسلموں، بت پرستوں، ہندوؤں، دیگروں کی نقالی میں آتش بازی وغیرہ اور پٹاخے وغیرہ، اللہ کیا کیا ہوتا ہے. شاید میں نے مشاہدہ نہیں کیا لیکن پڑھا سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اللہ کرے جیسے میں نے نہیں دیکھا نہ ہوتا ہو، لیکن اگر ہوتا ہے تو بہت غلط ہوتا ہے. ویسے مجھے نہیں یاد آ رہا کہ زندگی میں نے کبھی ایسا مشاہدہ کیا ہو کہ ان مسلمانوں کے چاہے وہ بدی تہوار بھی ہوں تو ان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو خیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچائے، بہت غلط ہوتا ہے. اور یہ ہندوانہ چھاپ ہے مسلمانوں کے عادات و اطوار پر. ان کو عبادات تو نہیں کہہ سکتے، یہ عادات و اطوار ہے
جو ریئیکشن میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں. عبادات وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبادات تھی. جو اس زمانے میں نہیں تھی وہ قیامت تک عبادات نہیں ہو سکتی. تو لہذا ہر مسلمان کو، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے، بہت خیر خواہی کے ساتھ تنقیدی جائزہ، تعمیری تنقید اپنی خود کرے اور اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنے احباب اور متعلقین کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے قرب جوار، گرد و پیش تمام چیزوں کی، تو تاکہ اپنا محاسبہ کے ذریعے اپنی اصلاح کرے کہ کہیں ہم کہیں نہ کہیں کسی موڑ زندگی میں اور کہیں زندگی کے کسی پیچ و خم میں شرک کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. روزانہ بالتا بہت سے توحید کے داران، بلکہ شدت کے ساتھ توحید پر عمل کرنے والوں سے میں نے سرزد ہوتے دیکھا ہے کہ دوسرے ساتھی کو کہیں گے کہ تیری قسم میری قسم، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو لہذا ہم نے اور آپ کو اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا اچھے طریقے سے جائزہ لینا چاہیے اور سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ زندگی کے کسی موڑ پر ہم شرک کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں. اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ بات چیت میں وغیرہ، حتیٰ کہ کبھی ہنسی مذاق میں اعوذ باللہ. تو اب اگر کوئی اس میں مبتلا ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، شرک جلی ہو، اللہ نہ کرے کہ ہو، یا شرک خفی ہو، اور خفی دونوں طرح کی ہوتی ہے، اصغر اور اکبر بھی، تو لہذا پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. توبہ کا مطلب ہے اسے چھوڑ دے. پھر جو پہلے سے ہو چکا ہے اس پر استغفار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہی فرق ہے توبہ میں اور استغفار دونوں لفظوں میں. تو آدمی یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بالکل موحد ہوں. کبھی ہم کبھار جاتے تھے، ایک دفعہ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، کم پڑھے لکھے تھے، کہا نہیں مجھے کچھ سننے کی ضرورت نہیں، میں مادری پدری مسلمان ہوں، جائیں جا کر کسی غیر مسلم کو تلاش کریں. تو الغرض آدمی کبھی بھی میرے سمیت ہم اور آپ میں سے یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بالکل ہر قسم کی شرکیات سے یا بدعات سے فلیعوذ باللہ بری ہوں، دلا دلایا ہوں، ملائکہ کی طرح ہوں، ایسا نہیں. کبھی شرک خفی کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخاف علیکم الشرک الاصغر. پھر کہا کہ یہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ کیوں کی چلتی ہوئی جس طرح محسوس نہیں ہوتی عام دیکھنے والے کو، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس طرح میری امت میں شرک اصغر پھیلے گا اور کرنے والا کرے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. اور فلیعوذ باللہ بعض لوگ ممتا کی لالچ میں کسی اور چیز میں شرک اصغر میں بھی بسا اوقات پڑھتے ہیں، یعنی جادوگروں کے پاس جانا وغیرہ شرک اکبر ہے اصغر، اس میں تو کوئی شک نہیں شرک اکبر ہے. تو لہذا کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ نہیں میں تو بالکل دھلا دھلایا ہوں، دودھ سے دھلا ہوا ہوں، ہر قسم کی خامی سے پاک ہوں، یا یہ ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں شرک میں پڑھوں. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تو معصوم نہیں ہو سکتا. تو یہ غرور جو ہے سمجھنے والے، سوچنے والے، کہنے والے کی جہالت کا آئینہ وار اور اس کی نشانی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم اور آپ واحد نہیں ہو سکتے. جو کچھ ہے تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے. ورنہ میری اور آپ کی، ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد کیا اس میں نہ تو کوئی معجزہ ہے، نہ کوئی رول، نہ کرامت، اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں تربیت کی توفیق دی، اللہ اس پر ان کو اجر دے. اور آدمی کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، بلکہ بت حضرت ابراہیم نے توڑے تھے کہ نہیں؟ بلکہ اس انداز سے توڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبیانہ دعوت کے ایک نصاب کے طور پر، ایک جس کو کہا جاتا ہے یعنی سلیبس کے طور پر اللہ رب العالمین نے قیامت تک باقی رکھا کہ انہی لوگوں کی زبان میں اللہ کے نبی ابراہیم نے بتوں کو توڑ کر دعوت دی کہ کہا کہ کس نے توڑا؟ کہا انہیں سے پوچھو. کہا نہیں پوچھتے، کہا تمہاری لیے دکھ ہو تو پھر پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو الغرض اس کے باوجود حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو یا میرے فرزندوں کو
بت پرستی سے بچانا، اور آگے کہتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ 36 نمبر آیت ابراہیم کی، اے میرے رب ان بتوں نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کر ڈالا۔ اور موجودہ دور میں بت پرستی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ڈیکور پیس کی شکل میں بہت سے آپ دیکھیں گے عرب ملک میں جو مثال کے طور پر سیکولر قسم کے لوگ ہیں، ان کے ڈرائنگ روم آپ کے یہاں سونڈ والے بتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے ڈیکور پیس ہے، یہ ڈیکوریشن پیس ہے، سب کچھ جانتے ہوئے، بلکہ عربی زبان کے ماہر ہوتے ہوئے، اور ہو سکتا ہے بعض قرآن کے کن کے حصوں کے حاصل بھلے جانتے ہیں۔ خیر، تو اللہ اکبر استغفر اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ بتوں کی پرستش سے مجھے بچانا ہے رب العالمین، کیونکہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اور بعض لوگ اپنی روایتی ٹریڈیشنل ٹکڑے یا پیسز کے طور پر فرائنہ وغیرہ کے اسٹیچو نہیں رکھتے، پیپر ویٹ وغیرہ کے طور پر، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آدمی اس حد کا ان سے لگاؤ رکھے۔ ان تازہ خدا میں سب سے بڑا وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ ملت کا کفن۔ تو وہی جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جن قوموں پر اپنا غضب نازل کیا ہے، ان کو کوئی آدمی ایک اپنے لیے فخر کے طور پر اور اپنے آثار اور اپنے ٹریڈیشنل اور روایات وغیرہ کے طور پر یا قومی نشان کے طور پر رکھیں، تو اس سے بڑھ کر مسلمان کی بدنصیبی کیا ہوگی جو ایسا کریں جہالت کی وجہ سے۔ کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا، کیا لکھا تھا حضرت ابو عبیدہ کو ایک موقع کو، کہا ابو عبیدہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے ہاتھ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کہیں بھی ہم نے عزت کو تلاش کیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اور ہمیں جب تک یہ ہمارے ساتھ رہے اسلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل المساوات یہ تمام چیزیں دی، تو تبھی تک ہم معزز اور سرخرو رہیں گے جب بیت المقدس کی طرف روانہ سے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ان بتوں نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا۔ گمراہ آدمی کیسے ہوتا ہے؟ آسانی سے راستہ گم جب بھی آدمی کو کرتا ہے کہ اسے تھوڑا سا شبہ ہو، پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے۔ اب ایک آدمی بعض چیزوں کو کوئی بہانہ کر کے ان کو استعمال کرے گا کہ وہ بت پرست قوموں کی نشانی اور علامت ہو، تو من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بچائے۔ اور دیکھیے یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی بلا اور آزمائش امتحان سے معمون نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی اور اپنے آپ کو معمون کیسے سمجھے جب تک کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنی امان میں نہ رکھے۔ اے بار الہ میں ہر شر و گناہ اور مکروہ سے اپنی امان میں رکھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں کیا کہا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، ایمان رکھنے کے باوجود، ایمان کے 6 ارکان کو جاننے کے باوجود شرک میں پڑ سکتے ہیں۔ اور عبادت میں شرک کی بات قسموں کی نشاندہی ہم کرتے ہیں جو مسلمانوں میں یا قلب گو مسلمانوں میں آج کل پائی جاتی ہیں یا حقیقت توحید کے خلاف ہے، علی سبیل المثال۔ اور مجھے حیران ہوا جب میں ایک ویب سائٹ پر دیکھا کہ وہاں باقاعدہ شرک کی مذمت کی ہوئی، جبکہ سب سے بڑے شرک کے ٹھیکیدار ہوئے ہیں، یعنی طاہر القادری کی ایک ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ یعنی شرک وغیرہ سے متعلق سوالات ہیں۔ تو پھر میں خود اپنے آپ سے سوال کرنے لگا کہ اگر یہ شرک کی مذمت کرتے ہیں تو پھر یہ جو کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ تو اب آئیے یہاں اس کے ذرا یعنی اس کی قرآن آیت کی روشنی میں ہم چند چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سے اہل ایمان مومن ہونے کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں۔ اور صوفیوں کے ہیں تو بت پرستی بھی شرک نہیں ہے، اگر بات صوفیہ کے اشعار برسوی کی آپ دیکھیں گے تو موجودہ دور میں جو شرک کی بات قسمیں ایمان کے دعوی داروں میں بالکل رچ بس گئی ہیں، ان میں سے اولیاء کی تعظیم میں غلو کرنا، جبکہ ہر مومن
جس کے پاس ایمان و تقوی ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، مومن مرد ہو چاہے عورت ہو۔ لیکن یہ خود ساختہ اولیاء کی تعظیم کہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، یہ تعبدی کیفیت ہے۔ آپ اگر کسی اللہ کو کے علاوہ کہیں اور اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، کہیں گے نہیں میں ادب و احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو یہ شرک صریح ہے، کیونکہ یہ تعبدی کیفیت ہے جو صرف اللہ ہی کے سامنے آپ اپنا سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے مثال دی مشق الخروار جسے کہتے ہیں، ورنہ بے شمار ایسی عادات مسلمانوں کے اندر رواج پا چکی ہیں جو شرک اکبر کی قسم میں سے ہیں، فالعیاذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے غیبی خوف، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ہرگز جائز نہیں، یہ بھی شرک ہے کیونکہ قلبی عبادت ہے خوف اور رجا۔ اور اسی طریقے سے غیبی امید، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے آدمی رکھے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ چھوٹی شرک نہیں بلکہ بڑی شرک، اور شرک کے بڑے اقسام میں سے۔ اسی طرح شرک کی بعض دیگر قسمیں جو چھوٹی نہیں ہیں اور مسلمانوں کے اندر رائج ہیں، فالعیاذ باللہ، قبروں کا طواف کرنا، غیر اللہ کی فریاد کرنا، یا پیر دستگیر بندہ نواز وغیرہ وغیرہ جتنے بھی نواز ہیں، غریب نواز، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، ان کو غیر اللہ کو دینا یہی کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، یہی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد ہے۔ الحاد کسے کہتے ہیں؟ ہیرا پھیری، کہ اللہ کا نام کسی اور پر آپ فٹ کریں، فالعیاذ باللہ، چاہے وہ صفت ہو یا اللہ تعالیٰ کا نام۔ اور اسی طرح شرک کی جو بعض قسمیں ہیں غیر اللہ کی، اگر شرک اصغر ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر کی قسم، اسی طریقے سے شرک اکبر اولیاء وغیرہ کے قبروں وغیرہ مزاروں پر ذبح کرنا، اور یا اسی طرح جنات وغیرہ کو راضی کرنے کے لیے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے ذبح کرنا۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ذبح کر کے جانور کو ویرانے وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے اور کالے رنگ کے جانور عموماً اختیار کیے جاتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے، یہ عموماً جنات کو راضی کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے لوگوں میں۔ اسی طرح شرک کی بات دوسری جو اقسام منتشر ہیں وہ ہے گلے میں تمائم جنہیں کہا جاتا ہے، جس کو لوگ تعویذ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تعویذ نہیں ہوتا۔ تعویذ حقیقتاً کیا ہے کہ قرآن کو تدبر سے پڑھیں، یا معوذتین جو ہیں وہ ہیں، تعویذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ۔ تو یہ چیزیں تمام کی تمام خرافات ہیں جن کو لوگ تعویذ وغیرہ کہتے ہیں، یا ان کو گنڈے ہی کہنا چاہیے۔ اور گلے وغیرہ میں لٹکانا، یا گھروں میں رکھنا، یا گاڑیوں پر لٹکانا، یا گاڑیوں پر جوتے وغیرہ لٹکانا، یا اس طرح کی تمام چیزیں یہ شرک کی قسموں سے ہیں، کیونکہ نفع رساں اور مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ چیزیں آپ دوسری چیزوں میں اگر آپ کہیں تقسیم کی تلاش کرنے کے لیے جائیں گے تو یقیناً یہ شرک ہے۔ تو لہذا یہ جو عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے، جس طرح اپنے دلوں کو کینے سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے آپ نے محاسبہ کر کے اپنے معاشرے، سوسائٹی اور اپنے گھروں سے شرک کی مخفی قسموں کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ علی جمیع خلقہ فیغفر لهم الا للمشرکین ومشاہدین، مشرک اور کینہ پرور شخص کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ جہاں تک کینے کا تعلق ہے اور شحنہ کا تعلق ہے، اس کا شر لامتناہی ہے اور اس کا وبال خاص و عام سب کو اپنی لپٹ میں لے لیتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ماہ رمضان میں شب قدر کی خبر دینے کے لیے نہیں نکلے تو راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ آخر کیوں لڑ رہے تھے؟ دلوں میں کچھ تھا نا جس کی وجہ سے گلا سر رگیں پھول رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دو میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے میں بلا دیا گیا، ورنہ میری امت کو یہ خیر مل جاتی، اور مجھے بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر رمضان کی کون سی آخری طاق راتوں میں سے کون سی ہے۔ تو یہ حدیث ثابت ہے اور صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو لہذا دو آدمی کے باہمی تنازع کی وجہ سے صحابہ کیا ہے بہت بڑی خیر سے بلکہ امت مسلم محروم رہ گئی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو صاف رکھنے کے لیے اور جھگڑوں سے تنازع سے بچنے کے لیے امت کی طرح طرح کی بشارتیں سنائی ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مومن مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے منقطع ہیں، قطع تعلق، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دو ملائکہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے انظروا الی ہذین
یعنی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تفتح ابواب الجنت یوم الخمیس یوم الاثنین فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا بینہ وبین اخیہ شحناء، کہ پیر کے دن جب روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جمعرات کے دن بھی نبی روزہ رکھتے تھے، ان 2 دنوں میں جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھول دیے جاتے ہیں. ہر اس مومن کو جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا بخش دیا جاتا ہے. صرف اس طرح کے 2 آدمیوں کو اگرچہ موحد بھی ہوں، اگرچہ شرک نہ بھی کرتے ہوں، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کینہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کا جائزہ لو، رپورٹ تیار کرو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کریں، تبھی جا کر جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے اور جہنم کے دروازے بند ہوں گے. اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ماہ رمضان کا مہینہ ہوگا آ رہا ہے، اور ماہ رمضان میں بھی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہے. بات صحیح روایات ہیں جو مسند امام احمد کی کہ ہر روز رمضان کے دن میں ایک تو افطار کے وقت ہے ہی ہے، لیکن ہر روز روزے کی حالت میں بندہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں بہت سی رکاوٹیں ہیں، اپنے لیے بد دعا کرنا، کسی مسلمان کے لیے بد دعا کرنا، اپنے اولاد کے لیے بد دعا کرنا، اس میں سے یہ بھی ہے کہ دلوں میں کینہ، کپٹ اور قدورت رکھی جائے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جس طرح شرک سے بدعت سے بچائے، اسی طرح دعا ہے کہ دلوں کو صاف اور ستھرا رکھے، ہر طرح کے کینے سے، قدورت سے، حقد سے، نفرت سے، حسد سے، دشمنی سے اور تمام دیگر دل کی بیماریوں سے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اب آتے ہیں دوبارہ واپس شب برات، حقیقت یا خرافات اس کی طرف. تو سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ 15 شعبان کی جو یہ رات آ رہی ہے، جس کے بارے میں جو 2 صحیح حدیثیں ہیں کہ مشرک اور کینہ پرور، شک ان 2 کو چھوڑ کر، یا ایک روایت میں مشرک اور قاتل نفس، یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن پہلی روایت سے کسی حد تک اس کی تائید ہوتی ہے. اس کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بخشتا ہے. اب شب برات کے تعلق سے یہ تو صحیح روایات تھیں جو ضعیف روایات. ضعیف روایات میں جو لوگ قرآنی آیت 1 سے لے کر 4 تک سورہ دخان سے سہارا لیتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت مفسرین میں سے کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا. اور جو اہل بدعت استدلال کرتے ہیں حامیم سورہ دخان کی آیات سے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. تو حقیقتاً قرآن کی تفسیر کا جو مشروع طریقہ ہے، تفسیر کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات کی تفسیر دیگر آیات سے کی جائے. میں نے باقاعدہ القلم پر چھوٹے چھوٹے کلپ اصول تفسیر کے اپلوڈ کروائے، سب لوگوں کے پاس موجود ہوں گے کہ تفسیر کا مراحل کیا ہے، اصول تفسیر کیا ہے، تفسیر کس طرح کی جاتی ہے. تو پہلے یہ اصول تفسیر کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کی مستقل ایک سورہ سورہ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ دخان کی ان آیات کی تفسیر کرتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شب قدر ہے. شب قدر سورہ قدر کا نام بھی اور سورہ قدر کے اندر جو وضاحت ہے. اب یہ جو تفسیر کی ہے کہ اسے 15 شعبان کی رات ہے، سورہ دخان کی آیات کی ہے. جار اللہ زمخشری آپ جانتے ہیں معتزلہ میں سے تھے، ٹھیک ہے، ان کی تفسیر عربی ادب کے بہت اعلیٰ معیار پر ہے، لیکن وہ اہل سنہ مفسرین میں سے نہیں تھے بلکہ معتزلی تھے. علامہ زمخشری ان کی تفسیر میں انہوں نے اس پر اشارہ کیا کہ اس مراد 15 شعبان ہے. اور اگر بات دیگر اہل سنہ علماء نے جیسے تفسیر بغوی وغیرہ میں، تو انہوں نے صحیح حدیث کو کوٹ کیا ہے، نہ کہ 15 اس آیت کو محمول کیا 15 شعبان پر. یہ چیز کلیئر معلوم ہوگی کہ سورہ دخان کی آیات سے 15 شعبان کے لیے استدلال کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی راستہ نہیں، کیونکہ نہ تو اصول تفسیر اور ضوابط تفسیر کے مطابق، نہ اہل علم جو علماء اہل سنہ مفسرین میں سے ہیں ان کی تفسیر کی روشنی میں. رہا مسئلہ دیگر آیات کا، تو دیگر روایات کا، تو جتنی بھی روایات ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں یا پھر موضوع ہیں. آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں ان صحیح روایات کے بعد موضوع روایات کا. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اذا كان ليلة نصف شعبان نادى مناد هل من مستغفر، یہ روایت ضعیف ہے، پوری نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کہ اذا كان ليلة نصف شعبان يغفر الله من الذنوب اكثر من عدد شعر غنم كلب،
قبیلہ کلب کی بکریوں کے باروں کا جو ذکر ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بقی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیدار ہو کر گئی بقی میں پائے، تو یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن کس مہینے میں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو یہ اس کو لا کر شعبان کی 15ویں شعبان کے ساتھ فٹ کر دیا گیا تو یہ روایت ضعیف ہے، نہ کہ صحیح۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین ویؤخر اہل الحقد کما ہم، یہ بھی ضعیف۔ اور اسی طریقے سے یوحی اللہ الی ملک الموت یقبض کل نفس یرید قبضها فی تلک السنہ، یہ شعبان سے متعلق تو صحیح ہے، شعبان کے مہینے سے متعلق، لیکن تخصیص 15 شعبان کے ساتھ کرنا یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی ایک اور حدیث، فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرجت فاذا هو بالبقيع فقال اکنت تخافین، اس میں جو یہ ذکر کیا گیا کہ 15 شعبان کا واقعہ ہے وہی قبیلہ کلب والی حدیث، تو یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر کی حدیث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو بخش دیا جاتا ہے، دو مشرک، یہ تو دیگر حدیث میں ہے یہ لفظ کہ مشرک کے علاوہ سب کو بخشا جاتا ہے، لیکن اس حدیث میں جو اضافہ ہے مشاہن و قاتل نفس، تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے اس سند کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، هل تدرین ما هذه الليلة، یعنی لیلۃ نصف شعبان، قالت ما فيها یا رسول اللہ، وقال فيها يقتل كل مولود من بني آدم في هذه السنة، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، اتانی جبریل فقال هذه لیلۃ النصف من شعبان وللہ فی عتقہ من النار بعدد شعور غنم بنی کلب، یہ حدیث بھی ضعیف۔ اسی طرح میرے قابل احترام بھائیوں، چند موضوع یعنی من گڑھ روایات، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں اور سندن کمزور ہیں، اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ بعض میں سے صحیح ہو، لیکن چونکہ علم حدیث کے اصول کے مطابق ضعیف ہیں تو اس لیے قابل عمل نہیں ہیں شرعی اصول اور ضوابط کے مطابق۔ اب اسی طرح 15 شعبان جس کو لوگ شب برات کہتے ہیں، اس سے متعلق من گڑھ جعلی سمجھتے ہیں کہ نہیں، خود ساختہ روایات۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اذا كان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتها صوموا یومها فإن اللہ ينزل فيها بغروب الشمس الى سماء الدنیا، یہ جو حضرت علی کی طرف منسوب ہے روایت، ہو سکتا ہے یہ روافض کی من گڑھ اور جعلی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو شب بیداری کریں اور دن کا روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کو نزول فرماتا ہے غروب شمس سے لے کر صبح تک۔ اسی طرح حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 5 لیال لا ترد فیہن دعوی، اول لیلۃ من رجب ولیلۃ نصف من شعبان ولیلۃ الجمعہ ولیلۃ الفطر ولیلۃ النحر، کہ 5 راتوں میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں ذکر کیا گیا کہ رجب کی پہلی رات اور ماہ شعبان کی 15ویں رات اور جمعہ کی رات اور عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ روایت بھی کیا ہے، ضعیف ہی نہیں بلکہ جعلی اور من گڑھ۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کہ من صلی فی هذه الليلة 100 رکعۃ، کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو جو 100 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ 100 فرشتوں کو بھیجتا ہے، 30 کو جنت کی بشارت دینے کے لیے، 30 کو آمین کہنے کے لیے، 30 کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور 30 کو دنیاوی آفات سے روکنے کے لیے اور 10 کو شیطان کے مکر سے بچانے کے لیے۔ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہو سکتے، بلکہ ذوق سلیمی سے جو علم حدیث سے شک رکھتا ہے اور پڑھتے ہی بلا سند دیکھے کہہ سکتا ہے کہ موضوع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر آدمی ایک ہی رات میں اپنے آپ کو بخش پا لے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کہ من صلی لیلۃ النصف من شعبان 12 رکعۃ یقرأ فی کل رکعۃ قل هو اللہ احد 30 مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ 15ویں شعبان کو جو 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 30 دفعہ پڑھے تو مرنے سے پہلے جنت میں اپنی سیٹ ضرور دیکھ لے گا اور اپنا ٹھکانہ دیکھنے کے بعد ہی مرے گا۔ یہ بھی موضوع من گڑھ روایات ہے، ان کا اس لیے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر لیا گیا کہ آپ یہ نہ سمجھتے
یہ نہ سمجھیں کہ جو 15 شعبان میں اگر کچھ لوگ میلہ ٹھیلا نہیں کرتے، وہ سیلیبریشن وغیرہ نہیں مناتے تو انہیں ان روایات کا پتہ ہی نہیں. لیکن چونکہ دین امانت ہے، امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا فرمان ہے ان ھذا العلم دین، یہ جو آپ علم سیکھتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دین ہے. انظروا عمن تاخذون دینہم، خوب ٹھوک بجا لیا کرو کہ کہاں سے آپ اپنا دین سیکھ رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. القلم 3 شعبوں کے سوالوں کے جواب باقی ہیں، انشاءاللہ کل فجر بعد دوں گا کیونکہ کل کے آج اپلوڈ کیے جا چکے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک واتوب الیک. صرف ایک سوال ہے کسی خاتون کا جو علیحدہ بھیجا گیا ہے جلدی جواب کے لیے، اس سے ہم آج فارغ ہو جاتے ہیں. بالکل گنا چنا نہیں. پہلا ہمارا کوئی 45 منٹ ہوئی ہے، 45 منٹ، جبکہ میرا ارادہ تھا کہ 30 سے آگے نہ جائے، لیکن پھر بھی ہاں پھر بھی کافی